حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بادشاہ کے پہلوان تھے۔ ایک دن ایک سید زادہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کشتی کرنے کے لیے خلیفہ وقت کے پاس آیا، کہا کہ میں آپ کے پہلوان کے ساتھ کشتی کرنا چاہتا ہوں۔ خلیفہ نے کہا اپنا وجود دیکھ، اتنا نحیف وجود، اور میرا پہلوان جس کا شہرہ ہے چار دھانگے عالم میں، اس سے کشتی کرے گا؟ کہا بادشاہ ایک گر مجھے آتا ہے جو تیرے پہلوان کو نہیں آتا، ایک گر مجھے آتا ہے جو تیرے پہلوان کو نہیں آتا۔ کہا ٹھیک ہے۔ وقت کا تعین کر لیا گیا، جگہ کا تعین کر لیا گیا، لوگ جمع ہو گئے، منادی نے ندا دے دی، لوگ جمع ہو گئے۔ اب پہلوان نکلا بادشاہ کا، لوگوں نے بڑی داد دی، جنید بغدادی آیا، لوگوں نے بڑی داد دی۔ بعد میں سید زادہ آیا، لوگ حیران ہوئے کہ یہ مقابلہ کرے گا، چلو دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے۔ جب دونوں پہلوان آپس میں ملے نا کشتی کرنے کے لیے، جب گلے ملے تو کان میں وہ سید زادہ کہنے لگا جنید بغدادی کے، جنید بغدادی میں سید زادہ ہوں، علی کا لال ہوں، فاطمہ کا بیٹا ہوں، غربت کی وجہ سے یہاں آیا، میرے بچے بھوکے ہیں۔ جنید بغدادی کی سمجھ میں بات آ گئی۔ نصیب والے لوگ ہوتے ہیں جن کی سمجھ میں کوئی بات آ جائے۔ میں 4 گھنٹے بھی تقریر کرتا رہوں، اگر نصیب اچھے نہ ہوئے تو سمجھ نہیں آئے گی، اگر نصیب اچھے ہوئے تو یہ چند منٹ کی گفتگو آپ پہ اثر کر جائے گی۔ بات نصیب کی ہے، جن کے نصیب اچھے ہوتے ہیں بات کی سمجھ اسے آتی ہے۔ لوگوں نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا مگر سمجھ نہ آئی، سورج کو پلٹ کے اثر پہ آتے دیکھا، سمجھ نہ آئی، ہاتھوں پہ کنکریوں کو کلمے پڑھتے سنا، سمجھ نہ آئی، حضور کے قریب رہے، سمجھ نہ آئی۔ مگر جن کے نصیب اچھے تھے، کوئی حبشہ سے چلا تو اس کو سمجھ آ گئی، کوئی فارس سے چلا تو اس کو سمجھ آ گئی، کوئی روم سے چلا تو اس کو سمجھ آ گئی۔ سمجھ نصیب سے آتی ہے۔ حضرت جنید بغدادی کی سمجھ میں بات آ گئی، مصنوعی سا زور لگایا، چاروں شانے چت، سید زادہ چھاتی پہ آ کے بیٹھ گیا، سید زادہ چھاتی پہ آ کے بیٹھ گیا۔ لوگوں نے کہا نہ یہ کوئی داؤ چل گیا، دوبارہ کشتی ہوئی۔ پھر ملے جب دونوں پہلوان تو پھر سید زادے نے وہی بات کی۔ سید زادہ کہنے لگا اے جنید بغدادی میں فاطمہ کا لال ہوں، علی کا بیٹا، مگر غربت یہاں لے آئی، بچے بھوکے ہیں، انعام ملے گا تو بچوں کے لیے خوراک کا بندوبست ہوگا۔ جنید بغدادی پھر مصنوعی سا زور لگاتے ہیں، چاروں شانے چت، سید زادہ چھاتی پہ آ کے بیٹھ جاتے، لوگ انعام و کرام سے نوازتے ہیں۔ سید زادہ انعام لیتا ہے، گھر چلا جاتا ہے۔ بادشاہ وقت، خلیفہ وقت جنید بغدادی کو اپنے پاس بلا کے کہتا ہے تو نے ناک کٹوا دی بڑے مجمع میں میری، کیا کیا تو نے؟ جنید بغدادی نے جو جواب دیا وہ دل کی تختیوں پہ لکھ دو، یہ جملہ ہی بس ساری تقریر کا یہ جملہ بس اپنی تختیوں پہ لکھ لو۔ جنید بغدادی نے کہا بادشاہ خلیفہ میں تیرا پہلوان ضرور ہوں پر شمر نہیں، جو علی کی اولاد کے سینے پہ بیٹھ جاتا، جو آل رسول کے سینے پہ بیٹھ جاتا۔ جنید بغدادی یہ بات کی، گھر چلے گئے، جا کے لیٹ گئے، ظاہری آنکھیں لگ گئیں، دل کی آنکھیں کھل گئیں، حضور کی زیارت ہوئی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جنید بغدادی تو نے بڑے مجمع میں میرے بیٹے کی عزت رکھی، جا تجھے ولایت عطا فرمائے۔ حضرات میں پوچھنا چاہتا ہوں جنید بغدادی جیت گئے تھے کہ ہار گئے تھے؟ بظاہر ہار گئے تھے، در حقیقت جیت گئے تھے۔ کبھی کبھی ہار جانا جیت جانے سے بہتر ہوتا، کبھی کبھی ہار جانا جیت جانے سے بہتر ہوتا ہے۔ ہر وقت جیتنے کے چکر میں نہ رہو، میں ماں سے بھی جیت جاؤں، میں باپ سے بھی جیت جاؤں، میں استاد سے بھی جیت جاؤں، مرشد سے بھی جیت جاؤں، اہل علم سے بھی جیت جاؤں، اہل عمل سے بھی جیت جاؤں، ہر وقت جیتنے کے چکر میں نہ رہو۔ میں کہا کرتا ہوں اگر کوئی بندہ باپ سے جیت بھی جائے تو یار کیا جیتا، اگر کوئی ماں سے جیت بھی جائے تو کیا جیتا، اگر کوئی بہن بھائیوں رشتوں سے جیت بھی جائے تو کیا جیتا۔ مجھے کہنے لگا بندہ کہ جناب میں اگر جیت ہار جاؤں تو پھر میری تو ناک نہیں رہے گی، پھر میری تو یہ وہ آن نہیں رہے گی، شان نہیں رہے گی، انا نہیں رہے گی۔ میں نے کہا تیری انا تو چلی جائے گی، تیرے رشتے تو بچ جائیں گے نا۔ او بھائی ہارنا سیکھو، اہل علم سے ہار جایا کرو، اہل عمل سے ہار جایا کرو، ماں باپ کے سامنے ہار جایا کرو، استاذوں کے سامنے ہار جایا کرو،
کیونکہ جتن جتن ہر کوئی کھیڈے ہارن کھیڈ فقیرہ، جتن جتن ہر کوئی کھیڈے ہارن کھیڈ فقیرہ، جتن دا مل کوڈی پیندا ہارن دا مل ہیرا۔